بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہمارا پیغمبر یونس علیہ السلام ہم سے اجازت مانگے بغیر، ہم سے پوچھے بغیر اپنی بستی سے چل پڑا. وہ یہ سمجھا کہ شاید ہم اس بات پر قادر نہیں. حضرات، ہماری اس مجلس کے دوسرے خطیب ہیں فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید قاری صاحب. الحمدللہ علمی حلقے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، البتہ جو لوگ اس آڈیٹوریم میں مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک جسم میں جا رہے صد پہ تیرے محبوب رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا احمد اور عزت قرآن رہے. میں صرف آپ کی محبت کے جواب میں یہ دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جس ذات کی وجہ سے آپ محبت رکھتے ہیں وہ ذات بھی آپ سے محبت کرے، اور جس طرح آپ نے مجھے یہاں عزت دی ہے اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے. میں موضوع سن کے حیران ہو رہا تھا کہ شرک کے تو اتنے دروازے ہیں، آپ کہیں دور نہ جائیں، صرف ملتان میں چلے جائیں، جس گلی میں جائیں گے وہ دروازہ کسی نہ کسی مزار پہ ہی کھلے گا. اس قدر دروازے ہیں شرک کے کہ آدمی کس کس کو بیان کرے. دیتا ہوں فصاحت و بلاغت اردو زبان میں اس موضوع کو آگے لے کر چلنے والے ہمارے رحمان جناب قاری خلیل الرحمن. ان دونوں ہاتھوں کو کس نے بنایا؟ اللہ. اور یہ ایک ہی بندے کے دونوں ہاتھ ہیں، لیکن آپ اس ہاتھ سے سارے اچھے کام کرتے ہیں اور اس ہاتھ سے غلیظ کام سارے اس سے کرتے ہیں. میرا گھر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جب میرے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے، گھر میں رکھی ہوئی چیزوں پر نظر ڈالیں گے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول خوشی خوشی اگلا قدم اندر رکھیں گے یا رکھا ہوا قدم بھی پیچھے ہٹا لیں گے؟ اللہ کے رسول ایک وقت ایسا تھا، میں جوان تھا، بالکل کمزور تھا. اس وقت مجھے اس کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ اس کو قدم قدم پر میرے سہارے کی ضرورت. یہ کمزور تھا، میں طاقتور. میری جیب میں روپیہ پیسہ تھا اور یہ بالکل خالی، حتیٰ کہ یہ ایک قدم چلنے کے لیے بھی میری انگلی کے سہارے کا محتاج. انگلی اس کو پکڑواتا تھا، چل سکتا تھا، ورنہ یہ گر جاتا تھا، میرے سہارے کا محتاج. اس وقت اگر میں اسے پھینک دیتا تو میرے سوا کوئی اس کا ہمدرد خیر خواہ کوئی بھی نہیں. پیار سے، بڑی محبت سے آج کے دن کے لیے میں نے اسے پوسا، اس کی خدمت میں نے ہر قسم کی مصائب اپنے اوپر لیے اور اس کو ہر دکھ سے میں نے بچایا. اللہ کے رسول آج حوادث زمانہ نے معاملہ بالکل الٹ کر دیا. اب میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ طاقتور ہو گیا. اب میں بوڑھا ہوں، یہ جوان ہے. میری جیب خالی ہو گئی ہے کہ میں اب کماتا نہیں ہوں، کما نہیں سکتا، کام نہیں کر سکتا، اور یہ جیب اس کی بھری رہتی. اب مجھے اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اس کو اب میری کوئی ضرورت نہیں. اسلم کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے. آپ نے اس بیٹے کو کہا خبر انتا و مالک لابیک، نہ تو اپنا ہے نہ تیرا مال تیرا ہے. آج کے بعد تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا. 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے، یہ بھی قید نہیں با جماعت جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں حرم میں جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں مسجد میں جا کے کہیں پڑھے، گھر میں بھی پڑھے، لیکن پڑھے. مسجد میں بھی جاتی اچھی بات ہے، اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں جاتی تو وہ ثواب جو مرد مسجد میں جا کے پاتے ہیں اس کو وہی ثواب گھر میں ملے. رسول تم پر بوجھ نہیں، رسول تم پر مصیبت نہیں، بلکہ لقد من اللہ علی المؤمنین
اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ایمان والو اللہ کا رسول تم پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے یہ قرآن مجھ پر اتارا ہے۔ جیسے میں مثلا آیا، اب پاکستان چلا جاؤں، اب میں کسی سے جا کر کے کہوں کہ میں جب جدے گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں پاکستان جاؤں اور کسی کو کہوں کہ میں جب جدے گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو کیا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ عاقل بھائی کے سوا کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ اس بات کا یہ مطلب ہے؟ اگر میں کسی سے کہوں کہ جب میں جدے گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہاں بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی ہے، یہ بات قطعی ہے، ٹھیک؟ لیکن اس بات سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کسی اور سے میں ملا ہی نہیں ہوں، یہ تو اس بات سے نہیں نکلتا نا۔ اللہ کے نبی نے کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ قرآن آپ پر وحی کیا گیا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ قرآن کے سوا کچھ وحی نہیں کیا گیا، یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن وحی کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے علاوہ کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا، یہ تو نتیجہ اس سے نہیں نکلتا۔ دریا کے کنارے بیٹھے حدیث لکھ رہے تھے، پر میں کوئی کشتی کھڑی تھی، لوگ اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، امام ابو داؤد کنارے پر بیٹھے ہیں، ابو داؤد شریف لکھ رہے ہیں، اس کشتی میں سواریوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے جب چھینک اسے آئی تو اس نے کہا الحمدللہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لکھنے میں مصروف تھے، آواز کان میں آ گئی کہ کسی کو چھینک آئی ہے اور اس نے الحمدللہ بھی کہا ہے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے جواب دینا ذہن میں نہیں آیا، لکھتے رہے۔ جب حدیث پوری ہو گئی اور ادھر سے کشتی بھی نکل چکی تو پھر یاد آیا کہ یار کسی نے چھینک کہی تھی اور اس پر الحمدللہ بھی کہا تھا، تو میں نے اسے جواب ہی نہیں دیا۔ اے ابو داؤد، اگر حدیثوں پہ عمل ہی نہیں کرنا تو پھر تیرے لکھنے کا کیا فائدہ؟ جب اے میرے محبوب، جب تیرے اکیلے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو دل سکڑ جاتے، تنگ ہو جاتے ہیں، جب غیر اللہ کی بات ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں سن کر۔ اب دیکھو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سناؤں، میٹھے میٹھے جملے سنو، سارے خوش ہوں گے۔ جب توحید کی باری آئے گی تو آدھے اٹھ جائیں گے۔ جب میں میٹھے میٹھے جملے سناتا ہوں، صدقے واری جاو میں او دے حسن و جمال تو، صدقے واری جاو میں او دے حسن و جمال تو، جدے آیا جگتے ہو گیاں خوشحالیاں، پیارا چہرہ زلفاں کالیاں، میں تیرے نال محبتاں پالیاں، ہر پاسے پھیل گئی روشنی توحید دی، مٹ گیا دنیا تو راتاں کالیاں، مٹ گیا دنیا تو راتاں کالیاں، شان لے گئی حلیمہ چم کے سرکار نو، تے تڑیاں مڑ دیاں رہ گئیاں نخریاں والیاں۔ تساں بھی کہنا سبحان اللہ، سارے کہنا سبحان اللہ۔ تے جدوں میں کہنا ہے جے نہ ہوئی کول تیرے روشنی توحید دی، آکی کرن گیا قبراں تے بتیاں بالیاں، یہ کہنا گل چنگی نہیں کی تھی۔ اور میں کیا کملیا پراوا، قبر تے منہ بتیاں بالیں گا، روشنی اتے اتے رہنی، میت تک نہیں جانی۔ اپنی ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، اپنی ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنی ہی راتوں کو خالی، کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، صورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا، فرش مخمل پہ اے سونے والو، فرش مخمل پہ اے سونے والو،
तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। बड़ा प्यारा कौल इमाम शाफी फरमाते हैं, सारे मुसलमानों का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मालूम हो गई, वाज़ेह हो गई कि ये है हदीस, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बुखारी में मौजूद या मुस्लिम में या तिरमिज़ी में मौजूद है, लेकिन हदीस सही है, अबू दाऊद तरगीब में है, लेकिन अल्लामा अलबानी ने सही जिसको मसला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत, कोई मसला वाज़ेह हो जाए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, ये अमर मुबारक है, लम यहिल्लु इजमा है मुसलमानों का इस बात पर, उसके लिए हलाल नहीं है किसी के लिए भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखो कुरान मजीद में क्या कहा, फरमाया व औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्दिई फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम ला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा परेशान क्यों होती हो, हमने दुनिया में तेरे बेटे को एक निशानी बनानी है, अपनी कुदरत कामला का एक शाहकार बनाना है, तो इसकी हिफाजत भी तो हम करेंगे। तू हम पर भरोसा किए जा, हम पर तकिया किए जा, हम पर एतमाद कर, हम तेरे बेटे को कभी रयगा नहीं होने देंगे। इलाहुल आलमीन। फिरौन की फौजें अचानक आ जाती हैं, अचानक छापे मारती हैं। मैं कभी बच्चे को दूध पिला रही होती हूँ, कभी बच्चा रो रहा होता है, मैं बहला रही होती हूँ, अचानक आ जाते हैं, मैं इसे कैसे छुपाऊंगी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम। ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा, एक लकड़ी का पंघूड़ा, झूला या बक्सा बना दीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम को अंदर रख दीजिए। जिस वक्त तुम्हें दुश्मन की फौजों का डर और खौफ पेश नजर हो, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पर भरोसा करते हुए दरिया की मौजों के हवाले कर दीजिए। दरिया में बहाना तेरा काम, दुश्मन की गोद में पालना मेरा काम। मुझ पे भरोसा करके तो देख। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा को कहा, इंसानी फितरत के तहत, इंसानी फितरत के तहत दिल में ख्यालात इलाहुल आलमीन, मैं इस बच्चे की माँ हूँ, ठीक है, तो उसकी हिफाजत करेगा, दरियाओं की मौजों से भी बचाएगा, फिरौन की गोद में भी इसे जा कर के खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन मैं माँ हूँ। कल को मेरा दिल बच्चे को देखने को भी करेगा, बच्चे को प्यार करने को भी करेगा, बच्चे को सीने से लगाने को भी मेरा दिल चाहेगा, तब क्या करूँगी। फरमाया फ़इज़ा ला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैक। ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ, मैं अपने अंदाज में कहा करता हूँ कि मुसल्ला बिछा कर, मुसल्ले पे खड़े होकर, अल्लाह के आगे हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कह कर रब्बुल आलमीन से सवाल करना तेरा काम, तेरी गोद में उसी बच्चे को दूध पिलाना मेरा काम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना ये वादा भी पूरा किया। सारी दाइयों को रब्बुल आलमीन ने रोक दिया कि नहीं नहीं, किसी का दूध नहीं पीना, हमने तेरी माँ से वादा किया है कि इन्ना रादूहु इलैके, कि हम ये बच्चा तुझे लौटाएंगे, दुश्मन का खौफ भी नहीं रहेगा, खर्चा पानी भी बचेगा। अब शाही खर्च पर पल रहा है, बच्चा भी माँ के पास आया है और शाही खर्चे पर है, शाही हिफाजत पर है, बल्कि अब शाही ख़ानदान का चश्मो चराग कहलाता है। ये किसका नतीजा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करने का। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे भी यही कहता है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ की तरह आज पंघूड़े तुम बना लो और अपने आप को दरियाओं की मौजों के हवाले तुम कर दो, फिर देखो कि मैं रब क्या करता हूँ, मैं रब क्या करता हूँ। असल में इल्म वही जो है ना, उसका सिलसिला ही वहाँ से शुरू होता है जहाँ तक इंसान की अपनी रसाई ख़त्म होती है, जहाँ तक इंसानी अक्ल ख़त्म हो जाती है, वहाँ से इल्म वही का, शरीयत का सिलसिला वहाँ से शुरू होता है। हम हर चीज़ को अक्ल से देखते हैं, अक्ल कुछ नहीं, अक्ल कोई माने नहीं रखती। इल्म वही जो है वो असल हिकमत है, हकीमाना चीज़ें, हकीमाना बातें, हकीमाना इल्म जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
اپنے پیغمبروں پر نازل ہونے والی شریعت کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے جو لوگ مسلمان ہیں وہ دنیا کے ہر طبقے سے زیادہ عقل والے ہیں، اس لیے کہ وہ عقل والی چیز کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی طبقہ عقل و خرد میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک الگ بات ہے ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھے اور رب العالمین نے پھر ہمیں پستیوں میں دھکیل دیا۔ ورنہ مسلمان، میں اکثر کہا کرتا ہوں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے عزت صرف تین کے لیے ہے، ایک اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ تیسری اس کے لیے جو ان دونوں کو مانے، چوتھے کے لیے اللہ نے عزت ہی نہیں رکھی ہے۔ میرے بھائیو، کائنات میں اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے انسان بنایا، انسان کے بعد پھر مسلمان بنایا، اور مسلمان بھی ایسا جو شرک سے پاک، توحید کی دولت سے مالا مال۔ یہی تو وہ اصل انعام ہے اللہ رب العالمین کا، جس کے لیے دنیا کو ترسنا چاہیے، جس کے لیے دنیا کو ترسنا چاہیے۔ اور یہ بھروسہ جو ہے توحید کے بغیر کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کس قدر شیطان نے ڈورے ڈالے، زلیخا نے کس قدر ڈولے ڈالے، اور ایک بند کمرے میں کھڑا کر دیا، تالے بھی لگا دیے، دروازے بھی بند کر دیے، اور شیطان خود دعوت گناہ دیتا ہے، اور پھر دعوت دینے والی بھی کوئی شہر کی گری پڑی عورت نہیں ہے، بدصورت، گندی، بد کردار، بد شکل عورت نہیں ہے، مصر کی حسین ترین عورت، خاندان حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ، اور اعلیٰ گھرانے میں رہنے والی، یعنی اس وقت جو عزیز مصر ہے اس کی ملکہ کہلانے والی، وہ دعوت دیتی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام ایک نظر نہیں دیکھتے، اس کی طرف ایک نظر نہیں دیکھتے، بار بار کہتی ہے تلک، اے یوسف تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میری جوانی کو دیکھ، میرے حسن کو دیکھ، میرے جوبن کو دیکھ، میرے جسمانی ابھار کو دیکھ۔ لیکن یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر ہمارا برہان اس یوسف نے نہ دیکھ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ گناہ میں گر جاتا۔ اللہ رب العالمین کا وہاں بھی سہارا اللہ ہی کا کام آیا، اور چونکہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ رب العالمین کو پکارا، اللہ رب العالمین کو دعوت دی، اللہ نے کہا یوسف کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہمیں پکارتا ہے، ہم پر بھروسہ کرتا ہے، ہم پر تکیہ رکھتا ہے، اور پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ ہمارا بھروسہ تجھے رائیگاں کر دے گا، تجھے بیکار کر دے گا۔ اے یوسف، جس جگہ تو کھڑا ہے کمرے آگے سارے بند نظر آ رہے ہیں، ان بند دروازوں کی طرف دوڑنا تیرا کام، ان بند دروازوں کو کھولنا میرا کام۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ انسان کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی بھی۔ اور دیکھیے پار بھی ہو گئے، خواتین نے الزام لگایا، عزیز مصر نے بھی الزام لگایا، پھر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی، فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے الہ العالمین، جس غلاظت کی یہ مصر کی گندی عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں، اللہ رب العالمین اس محل میں رہنے سے، اس گندی دعوت کے ہونے سے مجھے جیل بہتر ہے۔ رب السجن احب الیہ، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس شاہی محل سے جہاں دن رات مجھے گناہ کی دعوت دی جاتی ہے۔ الہ العالمین مجھے قید میں ڈال دیجیے۔ اس غلاظت سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جیل مانگی۔ جیل جانا بھی انبیاء کی سنت ہے، جیل جانا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اگر راہ حق میں یہ نہیں کہ بھیڑیں چوری کر کے، بھینسیں چوری کر کے آدمی جیل جائے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ راہ حق میں اگر آدمی کو جیل ملتی ہے تو یہ بھی سنت ہے انبیاء کی۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شیب ابی طالب میں 3 سال کاٹے۔ یہ صرف یوسف علیہ السلام کی سنت نہیں، ہمارے پیغمبر کی بھی سنت ہے کہ راہ حق کا پہلو جو ہے وہ کسی طرح نہ چھوٹے، اور قدم قدم پر آدمی اللہ رب العالمین کو بھروسہ بنائے، بھروسہ رکھے اللہ رب العالمین کی ذات پر، اور اسی ذات کو سہارا بنائے تو اللہ رب العالمین اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یونس علیہ السلام دریا میں کشتی میں سفر کر رہے، لوگوں نے اٹھا کر کوڑا ڈالا، جب کشتی منجھدار میں پھنسی
تو یونس علیہ السلام کے نام قرا نکلا اور دریا میں ڈال دیا. اب مچھلی کے پیٹ میں جا بیٹھے, مچھلی نے لقمہ بنا لیا, مچھلی کے پیٹ میں جا بیٹھا. اب اللہ کے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں. اور یونس علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات بھی نہیں جسے پکارا جائے, جس سے مدد مانگی جائے, جس سے ہیلپ مانگی جائے, جس سے تعاون مانگا جائے. یہ ہمارے پیغمبر یونس علیہ السلام کا عقیدہ تھا اور تمام انبیاء کا یہی عقیدہ رہا ہے. ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی منہج تھا, ساری زندگی یہی مشن رہا. چنانچہ فرمایا وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. ہمارا پیغمبر یونس علیہ السلام ہم سے اجازت مانگے بغیر, ہم سے پوچھے بغیر اپنی بستی سے چل پڑا. وہ یہ سمجھا کہ شاید ہم اس بات پر قادر نہیں. وہ پار لگ جائے گا کشتی سے, کنارے لگ جائے گا, دریا پار کر جائے گا, لیکن انجام کار سے بالکل بے خبر. مچھلی نے لقمہ بنا لیا. فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں رب العالمین کو پکارا. عربی کے اندر یہ جو جمع کا صیغہ ہے نا, 3 سے شروع ہوتا ہے. عام زبانوں میں جو ہے وہ 2 سے شروع ہوتا ہے, ایک واحد ہوتا ہے, ایک جمع ہوتا ہے. لیکن عربی میں ایک واحد ہوتا ہے, پھر تثنیہ ہوتا ہے, پھر جمع ہوتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے, 2 ہوتے ہیں, پھر 3 سے جمع شروع ہوتی. تو اللہ نے یہاں لفظ ظلمات کا استعمال کیا کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا. اندھیرا تو ایک ہی ہوتا ہے, لیکن قرآن نے کہا کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اللہ رب العالمین کو پکارا. اگر قرآن مجید کے اس لطیف انداز پر غور کیا جائے تو ہمیں وہ 3 اندھیرے جس پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے وہ سامنے آتے. ایک فرمایا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا,